شہر کی شاموں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بارش کے بعد کی بھیگی ہوا گلیوں سے گزرتی تو دل کے اندر کہیں گہرائی تک اتر جاتی۔ علی حسن ایک سنجیدہ اور باوقار نوجوان اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ہزاروں سوچیں تھیں۔ چند ماہ پہلے اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز جنم لے چکا تھا، ایک خفیہ نکاح۔ یہ نکاح نہ والدین کو معلوم تھا، نہ دوستوں کو، اور نہ ہی اس لڑکی کے گھر والوں کو۔ صرف دو دل اور اللہ کے سامنے دیا گیا ایک عہد۔ وہ لڑکی ہینا اس کی یونیورسٹی کی کلاس فیلو تھی۔ ان کی محبت دھیرے دھیرے پروان چڑھی، لیکن حالات ایسے تھے کہ عام نکاح ممکن نہیں تھا۔ ہینا کا بھائی ایک سخت گیر اور ضدی شخص تھا، جو ہینا کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام جب یونیورسٹی لائبریری میں بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ چل رہی تھی، علی نے ہینا سے کہا، اگر ہم ابھی نکاح نہ کریں تو شاید کبھی نہ کر پائیں۔ ہینا نے کانپتی آواز میں جواب دیا، لیکن سب کے بغیر صرف ہم اور اللہ۔ چند دن بعد شہر کے ایک چھوٹے سے محلے کی مسجد میں ایک عالم دین کے سامنے گواہوں کے ساتھ ان دونوں نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کر کے اپنی اپنی دنیا میں لوٹ گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا تھا۔ ہینا کے گھر والے اس کی شادی کی تاریخ طے کر چکے تھے۔ ہینا روز رات کو علی کو فون کر کے روتی اور علی اسے حوصلہ دیتا، میں آؤں گا، سب کو بتا دوں گا۔ لیکن علی کے گھر میں بھی ایک طوفان اٹھنے والا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے اپنی بھانجی کا رشتہ طے کر دیا تھا اور علی کو بتایا کہ وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ادھر ہینا کے گھر میں بارات کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ دلہن کا جوڑا، زیورات، سب کچھ آ گیا۔ ہینا ہر لمحہ ٹوٹ رہی تھی۔ نکاح کی حقیقت وہ بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب تھا گھر والوں سے بغاوت اور علی کی جان کو خطرہ۔ شادی والے دن ہینا دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی، مگر اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ مجھے اس نکاح سے بچا لے جس میں میرا دل نہیں۔ بارات دروازے پر پہنچی، ڈھول کی تھاپ، بینڈ کی آواز، سب کچھ گونج رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی نکاح خوان نے کلمہ پڑھایا، ایک آواز گونجی، رک جائیے۔ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ علی اندر آ چکا تھا، ہاتھ میں نکاح نامہ، آنکھوں میں عزم اور چہرے پر پسینے کے قطرے۔ یہ لڑکی پہلے سے میری بیوی ہے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہینا کے بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مہمان سرگوشیاں کرنے لگے۔ علی نے سب کے سامنے نکاح نامہ اور گواہوں کو پیش کیا۔ لمحہ لمحہ سب کے چہروں کے تاثرات بدل رہے تھے۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن یہ کہانی کا ٹوئسٹ ابھی باقی تھا۔ جب سب لوگ ہینا اور علی کو دیکھ کر بحث میں مصروف تھے، ایک اور شخص آگے بڑھا، ایک وکیل۔ معاف کیجیے، یہ نکاح قانونی طور پر کالعدم ہے، کیونکہ اس وقت جب یہ نکاح ہوا علی پہلے سے شادی شدہ تھے۔ ہال میں ایک دھماکے جیسا اثر ہوا۔ ہینا کی مسکراہٹ جم گئی، علی کا چہرہ زرد ہو گیا، سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وکیل نے سب کو ثبوت دکھایا کہ علی کی پہلی بیوی شہر کے دوسرے حصے میں رہتی ہے اور ابھی تک طلاق نہیں ہوئی۔ علی کی زبان بند تھی۔ ہینا کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کا خفیہ نکاح ایک خواب نہیں بلکہ ایک دھوکہ نکلا۔ وہ لمحہ ہینا کے لیے سب کچھ بدل گیا۔ اور وہ آہستہ سے اٹھی، سر سے دوپٹہ گرنے لگا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ بارات واپس چلی گئی اور ہینا نے علی کو دیکھ کر کہا، تم نے میرا نہیں، اپنے رب کا بھی اعتبار توڑا ہے۔ اس دن کے بعد ہینا نے نکاح کے کاغذات پھاڑ دیے اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا، اکیلی مگر عزت اور خودداری کے ساتھ۔